اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات۔ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے سورۃ البقرہ شریف اور سورۃ البقرہ کا یہ 6واں رکوع اور 6ٹھے رکوع کی جو آج آیت کریمہ ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے آیت نمبر 48 کل پڑھ دی تھی 39 اور بہت ہی خوبصورت آج کا مضمون ہے۔ توجہ سے آپ سبق سماعت فرمائیں۔ لفظ ہیں آج کے سبق کے کہ وَإِذْ اور جب نجینا نجات دی نا میں نے ہم نے کم میں نہ تم کو من آل فرعون فرعون اور اس کی آل سے یسومونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے سوء بہت برا دکھ العذاب جو دکھ عذاب کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ وہ دکھ کیا تھا؟ عذاب کیا تھا؟ یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم اور اس میں بلاء بہت بڑی آزمائش تھی من ربکم عظیم تمہارے اوپر تمہارے اللہ کی طرف سے۔ یہ آیت کریمہ تھی۔ اب اس کا ذرا شان نزول اور اس کی جو رموز و اسرار ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ اللہ فرما رہا ہے بنی اسرائیل والو میری دوسری نعمت کو یاد کرو۔ کل بھی یاد دلایا تھا کہ ہم نے تمہیں عالمین کے اوپر فضیلت دی، یہ بھی ہماری نعمت۔ اور آج ایک اور عظیم نعمت کی طرف اللہ ان کا دھیان کروا رہا ہے کہ فرمائے کہ وہ نعمت کو یاد کرو جب فرعون تم پہ مسلط ہوا، اس نے تمہارے بچوں کو قتل کروایا اور تمہاری عورتوں کو اپنی عیاشی کے لیے زندہ رکھتا، پھر تمہارے اوپر حکم چلا کے سجدے کرواتا، پھر ہم نے تم کو ان کی ان بری اور نازیبا آزمائشوں سے ہم نے تمہیں جیت دی، بری و ذمہ کیا بذریعہ اپنے نبی جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے۔ اچھا، جو فرعون تھا اس کا اصل نام تھا ولید بن مصعب۔ فرعون کا اصل نام تھا ولید بن مصعب، میم زبر صاد مس عین زبر با اب مصعب، ولید بن مصعب اس کا اصل نام تھا۔ ابھی فرعون نہیں بنا، ابھی تک یہ ولید بن مصعبی ہے۔ یہ رہنے والا تھا شہر اصفہان کا۔ شہر اصفہان وہ شہر ہے جہاں پہ اللہ نے سانپ کو اتارا تھا جنت سے نکال کے، وہاں پہ یہ رہتا، اور یہ ایک غریب گھرانے کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ روزی کی تلاش کے اندر یہ اصفہان سے نکلا اور آ گیا شہر مصر کے اندر۔ جب مصر کے اندر آیا اس نے وہاں پہ آ کے دیکھا کہ یہ جو تربوز ہیں ادوانے تربوز، ان کا کاروبار عروج پہ ہے، لیکن اس کو وہاں کے ماحول کا پتہ نہیں تھا، نیا نیا آیا تھا۔ اس کے پاس جو بھی اپنے اصفہان سے پیسے تھوڑے بہتے تھے اس نے تربوز خریدے۔ تربوز خرید کر جب یہ منڈی لے جانے لگا بیچنے کے لیے گاؤں سے شہر، تو جو یہ محصول لینے والے چوکیوں والے ہوتے ہیں انہوں نے رستے کے اندر ان سے زیادتی کی اور اس کے تربوز انہوں نے چھین لیے۔ اب اس نے آگے پیچھے بڑے لوگوں سے شکایت کی کہ کوئی میرا پرسان حال ہے، لیکن کوئی بھی اس کا پرسان حال نہ بنا۔ اب اس نے یہ بات کا اندازہ لگا لیا کہ شہر مصر کا والی وارث ہی کوئی نہیں، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جس کے ہاتھ جو چیز آتی ہے وہ لے لیتا ہے، غریب بندے کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے۔
اب اس نے جو شہر مصر کے اندر آیا تھا خالی ہاتھ ہوا اور یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی یہاں پہ شاہی نظام نہیں ہے کہ جو کسی کو انصاف دے سکے۔ خیر مصر کے اندر طاعون کی بیماری پڑ گئی، لوگ دن رات مرنے لگے، بڑے بڑے جنازے اٹھنے لگے۔ اب اس نے اگلا مرحلہ یہ اختیار کیا کہ قبرستان چلا گیا اور وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا، اور اس نے پہلے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں پہ والی وارثی کوئی نہیں ہے، جو دلاتا ہے جیسے کرتے جاؤ، ٹھیک کو ٹھیک ہے سارا۔ یہ وہاں پہ جا کے بیٹھا اور جو بھی میت آتی یہ کہتا میں بادشاہ وقت کی طرف سے تعینات ہوں، لہٰذا ہر مرنے والے کو دفن کرنے کے لیے مجھے 5 درہم دینے پڑیں گے۔ اب اس نے کہانی سنے توجہ سے، آپ توجہ فرمائیں جی۔ اب اس نے 5 درہم وصول کرنے شروع کر لیے، جو بھی آتا وہ بھی نہ چھان بین کرتا۔ اب اس کے پاس تھوڑے دنوں میں کافی سارے پیسے جمع ہو گئے، فی مردہ 5 درہم، اور دن رات میلہ لگا تھا میتوں کا۔ خیر وہ قبریں بھی آپ نکالتے، دفن بھی آپ کرتے، لیکن یہ صرف پیسے لینے کے لیے وہاں پہ بیٹھا۔ وضاحت اچھی تھی، گیٹ اپ اچھا تھا، اپنا خوبصورت تھا یہ۔ تو خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ واقعی تعینات ہوگا۔ اسی مصر کے شہر کے اندر ایک بڑا بندہ مر گیا جس کا کوئی حکومت کے ساتھ تعلق تھا، وہ دفن ہونے کے لیے آیا تو اس نے ان سے بھی پیسے مانگے۔ اب انہوں نے جب اس نے پیسے مانگے تو انہوں نے اس کو گرفتار کروا دیا کہ یہ سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے، لہٰذا تجھے کسی نے تعینات نہیں کیا۔ گرفتار کروا کے اب اس کو پہنچا دیا گیا اس وقت جو بادشاہ وقت تھا اس کے پاس۔ جب بادشاہ وقت کے پاس یہ پہنچا، بادشاہ وقت نے کہا ہاں بھائی کیوں دا لگایا؟ اس نے کہا جی میں نے دا کوئی نہیں لگایا، میں تو غریب بندہ ہوں، کرنے آیا تھا آپ کے ملک کا سروے کہ سنا تھا بڑا انصاف ہے مصر کے اندر، لیکن میں نے آزمانے کے لیے لوگوں کو لوٹا ہے، میرا کوئی ایسا ذہن نہیں تھا، تو جتنے پیسے میں نے آپ کے شہریوں سے جمع کیے وہ میرے پاس محفوظ ہیں، میں آپ کو لا کے دیتا ہوں، آپ بیت المال میں جمع کریں۔ اور بات یہ ہے کہ اگر میں قبرستان میں بیٹھ کر اتنی کرپشن کر رہا ہوں تو باقی جو آپ کے بندے سرکاری عہدوں میں وہ کتنی کرپشن کرتے ہوں گے۔ تو جی بادشاہ کے دل کے اوپر اس کی باتیں اثر کر گئیں۔ اب اس نے کہا اب تو بتا میرا ملک سیدھا کیسے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے 3 مہینوں کا ٹائم دے، میں تیرے ملک کو سیدھا کرتا ہوں۔ چھوٹا سا اس کو عہدہ دے دیا، ولید بن مصعب کو چھوٹا سا عہدہ پہ آیا اور دن رات اس نے امانت داری سے کام کیا، اور آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اس نے جگہ کر لی، لوگ اس کی عزت کرنے لگے اور یہ آہستہ آہستہ ترقی پانے لگا، ملک کے حالات بھی بہتر ہو گئے، جتنے یہ کرپشن شدہ افسر تھے اس نے سارے نکال دیے اور بادشاہ کا منظور نظر بن گیا۔ بادشاہ مر گیا، جب بادشاہ مرا ووٹنگ ہونے لگی، اب کس کو اس کا ولی عہد بنائے، اس کا بچہ تھا کوئی نہیں بادشاہ کا۔ اب اورایا نے نعرے مارنے شروع کر دیے کہ اس سے بہتر ہمیں کون مل سکتا ہے جس نے ہمارے ملک کا نظام اچھا کیا، جس نے ہمارے کرپشن والے افسروں کو جو تھا وہ بے نقاب کیا۔ لہٰذا انہوں نے متفقہ فیصلے سے ولید بن مصعب کو بادشاہ بنا دیا۔ سمجھ آ رہی کہانی کی؟ ولید بن مصعب کو جب انہوں نے بادشاہ بنایا، تخت پہ بیٹھا، تمام تر طاقتیں اب اس کے ہاتھ کے اندر آ گئیں۔ بیٹھتے ہی سب سے پہلے جو اس نے اعلان کیا وہ یہ تھا کہ مجھے سجدہ کرو، مجھے کیا کرو؟ سجدہ کرو، بڑی توجہ سے، مجھے سجدہ کرو۔ تو سب سے پہلے جس نے اس کو سجدہ کیا تھا اس کا نام تھا حامان۔ حامان کون تھا؟ اس کا وزیر تھا، حامان اس کا وزیر تھا۔ اس نے سب سے پہلے سجدہ کیا اور دیکھا داکھی جتنے بھی وہاں پہ افسران تھے اپنی نوکری بچانے کے لیے تمام نے ان کو سجدے کر دیے۔ اگر سجدہ نہیں کیا تھا تو اسرائیلیوں نے نہیں کیا تھا، چونکہ اگر اس وقت کفر تھا تو کچھ نہ کچھ مومن بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام ان سے پہلے ہوئے، یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئے، یعقوب علیہ السلام پہلے ہوئے،
علیہ السلام پہلے ہوئے، ان کے ماننے والے مومن بھی تھے، مسلمان، انہوں نے سجدہ نہ کیا۔ فرعون نے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا سجدہ ہم ان کو کریں گے یا کرتے ہیں جن کو سجدہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ پھر انہوں نے کہا وہ احکم الحاکمین ہے، ایک اللہ ہے جو جسم سے پاک ہے۔ اب اس نے کہا نہیں کرے گا سجدہ، انہوں نے کہا نہیں کریں گے سجدہ۔ اب اس نے فوراً دیگیں منگوائیں، کڑھائی منگوائے، اس کے اندر یہ تیل زیتون کا ڈالا، گندک ڈالی اور کہا اس کو ابالے دو۔ جب وہ پکنے لگے، ابالے کھانے لگا، تو اس نے اپنے نوکروں کو کہا جو جو مجھے سجدہ نہیں کرتا اس کو اٹھا کر کڑھائی میں ڈالتے جاؤ۔ جا گیا جی، بسم اللہ جی، کڑھائی میں ڈالتے جاؤ۔ لو جی، کڑھائی میں ڈالتے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ہی اپنا جسم تو گل سڑ جاتا، اتنی وہ گرم تھی، اور ہڈیوں کا بنجر رہ جاتا۔ جب کافی سارے اس نے جلا دیے، بڑا پتھر دل تھا، بیٹھا تھا اپنے تخت کے اوپر، تو ایک بی بی کو گرفتار کیا، 3 اس کے بچیاں تھیں بی بی کی۔ اب اس کو کہا بھی تو بتا، اس نے کہا جی میرا بھی ایمان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کا شریک نہیں، سر جھکے گا اس کے سامنے۔ اس نے کہا تجھے بچیوں پہ ترس نہیں آتا؟ اس نے کہا سب سے عزیز مجھے اللہ کی ربوبیت ہے۔ اب اس نے کہا کہ اس کی 3 بچیاں تھیں، سب سے پہلے اس ظالم نے اس کی چھوٹی بچی کو اٹھایا اور چھوٹی بچی کو اٹھا کر کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا۔ وہ بڑی چیخی بیچاری، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اڑ گیا ماس اور گوشت اس کا۔ اور جب روح اس کی نکلی نا، تو اس نے عرض کی اللہ میری اور میرے ماں اور میری بہنوں کے درمیان سے پردے ہٹا۔ اللہ نے پردے ہٹا دیے، روح آسمان کی طرف جا رہی تھی، اور اس روح نے ماں اور اپنی بہنوں کو کہا اماں پریشان نہیں ہونا، تھوڑی تکلیف ہے، میں جنت میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ صاحب جا گیا ہے۔ دوسری کو بھی ڈالا، حتیٰ کہ تیسری کو بھی ڈالا۔ تینوں بیٹیاں جو تھیں جل گئیں، ماں رہ گئی۔ ہاں اب بتا، اس نے کہا ظالم جو ہم نے نظارہ دیکھ لیا ہے، جو سن لیا ہے، تو کیا جانے۔ تو ماں جو تھی اس نے کہا میری اور کوئی تیرے سامنے عرض نہیں ہے، منت نہیں ہے، بس ایک ہی درخواست ہے، آخری پیغام ہے، جب میں جل جاؤں میری ہڈیاں اور میری جو بچیاں ہیں ان کی ہڈیوں کو ضائع نہ کرنا، ہماری ہڈیوں کو چاروں کو جمع کر کے کوئی ٹویا بنا کے نا اس کے اندر دفن کر دینا۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اب اس ظالم نے یہ عمل کروا دیا۔ ماں کو بھی جب جلا دیا گیا تو تمام چاروں کی ہڈیوں کو جمع کر کے تو ان کو ایک جگہ کے اوپر دبا دیا۔ اب اگلی بات سنیے گا، معراج والی رات جب میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرشوں کی سیر پہ گئے، تو سیر کرتے کرتے پہلے پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں۔ جبریل نے عرض کی حضور یہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھے، وہاں پہ پڑھے۔ کیوں پڑھوا رہے تھے؟ اس لیے اللہ فرما رہا تھا کہ آپ کے قدمین شریفین کی برکت اس زمین کو حاصل ہو جائے۔ آگے گئے، اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے، کوہ طور، وہاں پہ 2 نفل پڑھے۔ اور حضور جب وہاں پہ پہنچے نا تو سرکار نے فرمایا جبریل مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی، کیا مسئلہ ہے یہاں پہ؟ تو جبریل نے عرض کی حضور ایک موحد تھی، یعنی کہ اللہ کو ایک ماننے والی تھی، تو اس کی 3 بیٹیاں تھیں، اللہ کے نام پہ اس کو جلا دیا گیا تھا، یہاں پہ ان کی ہڈیوں کو دبایا گیا تھا، تو اللہ نے یہ پورے علاقے کو ان کے لیے جنت کا باغ بنا لو جی۔ اتنا اس نے یہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات یہ سویا ہوا تھا فرعون، اس نے خواب دیکھی کہ ایک آگ مشرق سے اٹھی ہے اور اس نے آگ اس کے محل کو جلا دیا۔ دوسرا سین یوں ہوا
کہ جو اسرائیلی ہیں نا جن کو جلا رہا تھا یہ، ان کے گھر سے ایک بہت بڑا اژدہا نکلا سانپ، اور اس نے آ کے اپنے منہ سے اس کے تخت کو الٹا کر دیا۔ رات گزارنا مشکل ہوئی، دن چڑھا، نجومیوں کو بلایا، ہاں بھائی بتاؤ۔ اس نے کہا سیدھی سی بات ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو مٹی کے اندر ملا دے گا، تیرا تجھے نیست و نبود کر دے گا، تخت تیرا الٹ جائے گا۔ اس نے کہا کہاں پہ پیدا ہوگا؟ اس نے کہا تیرے علاقے میں پیدا ہوگا۔ اب اس نے کیا کیا، جتنے گھر تھے اس کے علاقے کے، ہر گھر کے دروازے پہ 2 سپاہی لیس ہتھیاروں سے، اسلحے سے، 2 دائیاں ہر بی بی کے پاس۔ اور اس وقت جب اس نے سروے کیا 90,000 عورتیں اس کے رایا کی حاملہ تھیں۔ کتنی؟ 90,000 عورتیں حاملہ تھیں، اور اس ظالم نے 90,000 عورتوں کے حمل کو گروایا، پیٹ چاک کر دیا کہ میں موسیٰ کو پیدا نہیں کروں۔ 90,000 عورتوں کے پیٹ چاک اس نے کروائے، اور آگے سے 70,000 بچے جو ماں کی گودوں میں تھے، پیدا ہو چکے تھے، 1 سال 2 سال 3 سال، 3 مہینے 2 مہینے کے تھے، اس بے غیرت نے 70,000 بچوں کو ذبح کروایا۔ 90,000 حمل گروائے، پیٹ چاک کروایا، اور 70,000 اس نے جو، چونکہ یہ وہ ظالم تھا جو پوری دنیا کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا تھا۔ 90,000 اس طرح کر کے حمل گرائے اور 70,000 بچوں کو مروایا۔ حامان نے مشورہ دیا فرعون کو، کہنے لگا بات یہ ہے کہ اگر سارے بچے مرواتا گیا تو ہماری اینٹیں کون تھپے گا؟ اگر سارے مرواتا گیا ہمارے نوکر چاکر کون بنیں گے؟ ہمارے کاروبار کون کرے گا؟ کیا ہم کریں گے یا تو کرے گا؟ لہٰذا اپنا یہ موڈ چینج کر، کوئی اور موڈ اپنا۔ اب اس نے کہا پھر ایسا نہیں کرتے، ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال میں بچے ذبح کرواؤں گا اور دوسرے سال بچوں کو چھوڑوں گا۔ 1 سال پیدا ہوتے رہے، دوسرے سال ذبح کرواؤں گا۔ اللہ کی شان، جس سال چھوڑنے کا وقت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی جس کا نام تھا حضرت ہارون علی نبینا علیہ السلام، وہ پیدا ہوئے، اور جس سال ذبح کرنے کا سال تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے باپ کا نام تھا عمران۔ کیا نام تھا؟ عمران۔ اور حضرت موسیٰ کی ماں کا نام تھا آیز۔ 2 بھائی تھے اور 1 بہن تھی۔ بڑے بھائی ہارون علیہ السلام، چھوٹے بھائی موسیٰ علیہ السلام، بہن کا نام تھا مریم۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ جس سال حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی ماں جناب موسیٰ کے حمل سے ہوئیں، دائیاں ان کے گھر میں تھیں، بچہ پیدا ہوا، جو ہی دائی مخبری کرنے لگی کہ میں جا کے بتاؤں، تو آپ کی ماں نے کہا 1 دفعہ پہلے میرا بچہ دیکھ تو لے، جو تیرا دل ہے وہ کر لینا۔ لو جی، جو ہی اس عورت نے عورت ہونے کے ناطے حضرت موسیٰ کو دیکھا نا، قرآن مجید ہے 16واں سپارہ ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر تقریباً صحیح 39 ہے، تقریباً نہیں پکی 39 ہے، سورۃ طٰہٰ 16واں سپارہ اور 16ویں اس کی لائن۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، جب اس دائی نے میرے نبی کو دیکھا، محبت منی، ہم نے اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ کس کے دل میں؟ اس دائی کے دل میں۔ جب محبت آ گئی تو پھر اس نے کہا اب میں مخبری نہیں کرتی، اتنا پیارا بچہ، کیوں نہ پیارا ہوتا، اللہ کا نبی تھا۔ لو یہ بھی اس کے ساتھ مل گئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام گھر میں بکری تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے فوراً ہی اس بچے کو ذبح کیا، ذبح کر کے سری پائے سائڈ پہ کر کے ایسی شکل دی کہ پتہ چلے کہ ایک بچہ ہی ذبح کیا، خون ہانڈی کے اندر ڈالا،
یا کسی برتن کے اندر ڈالا اور سپاہیوں کو کہا بچہ پیدا ہوا تھا یہ دیکھو میں نے ذبح کر دیا، میں نے ذبح کر دیا ہے، لہٰذا مجھے اجازت دو میرے ساتھ چلو جنگل کے اندر جا کے دفن کرائیں۔ دفن کر دیا گیا۔ جب ان کو دفن کیا اللہ کی شان، پھر فرعون کو خواب آئی کہ تخت تیرے کو آگ لگ گئی ہے۔ اس نے پھر نجومیوں کو اکٹھا کر لیا، اس نے کہا اتنے بچے مروا دیے، اتنے حمل ضائع کروا دیے، پھر یہ مصیبت کیا ہے؟ اب انہوں نے جو سپاہی تھے ان کو بلا کے پوچھا، ہاں بھائی، انہوں نے کہا سارے بچے اپنے ہاتھوں سے مارے ہیں، لیکن ایک بچہ ہے عمران کا، ہم نے دائی کے کہنے پہ اعتبار کیا، خود نہیں مارا۔ اب اس نے کہا وہی ہے۔ جب اس نے کہا نا وہی ہے، اس دن جب چھاپا اس نے پڑوایا، ریڈ کروایا جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے گھر میں قتل کرانے کے لیے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر 40 دن کی تھی۔ اللہ، کتنی تھی؟ 40 دن کی تھی۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی 40 دن کی عمر تھی۔ سپاہیوں کو کہا دروازے توڑ دیں، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا، ڈائریکٹلی جا کے بچے کو اٹھاؤ اور اس کو بھی قتل کرو، اس کی ماں کو بھی قتل کرو، جتنے فیملی کے ممبر ہیں اس کو بھی قتل کرو، اور جس دائی نے یہ سارا پراپوگنڈا کیا اس کو بھی قتل کرو، اور اس کے بچوں کو بھی قتل کرو۔ لو جی، جب یہ سارا معاملہ ہوا، پولیس پڑ گئی فرعون کی۔ حضرت مریم جو تھی نا آپ کی بہن، یہ عیسیٰ علیہ السلام والی مریم نہیں ہے، یہ اور مریم ہے، یہ بھی ذرا توجہ کرنا، وہ مریم اور تھی اور یہ مریم اور ہے۔ حضرت مریم نے اپنے بھائی کو اٹھایا ہوا تھا، 40 دن کی عمر تھی، پکڑ دھکڑ کی جب بازار کے اندر آواز سنی تو آپ کی ماں روٹیاں پکا رہی تھی تنور میں، انہوں نے نہ آئیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، فوراً اپنے 40 دن کے بھائی کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا، چلتے ہوئے تنور میں ادھر ڈالا، ماں کو نہ پتا چلا، ادھر سپاہی آگے، وہ ان کے باتوں میں مشغول ہو گئے اور انہوں نے کونا کونا چھانا اور تندور کی طرف گئے، تنور جل رہا تھا، ممکن ہی نہیں تھا کوئی جا سکے یہاں پہ۔ لو جی، جب وہ سارے سپاہی چلے گئے، ماں نے اپنا جو تھا بڑے پریشانی کے لہجے میں کہا مریم کدھر گئے موسیٰ تیرا بھائی؟ انہوں نے کہا اماں سوجا مجھے بھی کچھ نہیں، میں نے تنور میں ڈال دیا۔ ماں نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، یہ تو نے تو اس سے بھی بڑھ کے بات کر دی۔ جو ہی ماں جو تھی بھاگ کر تنور کے اوپر گئی تو جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ماں کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے، فرما رہے تھے اماں پریشان نہ ہو، عام بچہ نہیں، اللہ کا نبی بن کے آگ کو اللہ نے گلزار کر دیا، ٹھنڈی کر دیا، نکالا۔ ماں کو ٹینشن تھی کہ اب نہ کوئی مسئلہ خراب ہوگا، ماں نے ایک لوہار کو بلایا، محلے میں رہتا تھا، اس سے کہا بات یہ ہے کہ بچہ ہے میرے پاس، فرعون مروانا چاہتا ہے۔ اس لوہار کا نام تھا سانوم، اس کا نام تھا۔ اسے کہا کہ ایسا کر کو صندوق بنا کے لا، اس بچے کو ڈال کے ہم دریائے نیل کے حوالے کریں، اللہ کی سپرد، اللہ بہترین اس کا سبب لگائے گا۔ یہ سانوم جو تھا یہ گیا، اس نے بنایا وہ صندوق، اور صندوق بنا کے جب یہ نکلا اور دل کے ادھر اعلان ہو گیا کہ جو اس بچے کا بچائے گا ہم منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اب صدوق اس کو بھول گیا، اب یہ مخبری کرنے کے لیے چلا۔ جب مخبری کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناف تک زمین کے اندر دھنسا دیا، ناف تک زمین کے اندر 3 دفعہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ یہاں پہ علماء لکھتے ہیں دھنسا کیوں نہیں گیا؟ فرمایا اس کو جناب موسیٰ والا صندوق بچا گیا، اللہ اکبر، چونکہ اس نے وہ لے کے جانا تھا نا، بنایا ہوا تھا لے کے، اس لیے یہ بچ گیا۔ اب 4تھی دفعہ بے نیاز کی طرف سے آواز ہے، اب اگر کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی ہم زمین کو حکم دیں گے تجھے اندر کھینچ لے گی، ہم بہترین مسبب الاسباب ہیں۔ اب اس نے سچی توبہ کر لی، صندوق کے پیسے بھی کوئی نہ لیے، موسیٰ علیہ السلام گھر میں آیا، جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے قدمین شریف ہے، اپنی آنکھوں کو رکھا، ملا، اور سب سے پہلے کہنے لگا 40 دن کا ہے لیکن میں ایمان لے کے آتا ہوں جو اس کا رب ہے میرا بھی وہی رب ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ماں نے آپ کو غسل کروایا،
اچھے کپڑے پہنائے، اس وقت جو تھے خوشبو لگائی، خوشبو لگا کے پھر ان کو صندوق میں رکھا، صندوق میں رکھ کے دریائے نیل کے حوالے کیا، اور دریائے نیل کے حوالے کر کے فرمایا اللہ کی سپرد۔ اللہ نے پھر قرآن میں 16ویں سپارے میں فرمایا تھا کہ تو اس کو کر ہماری سپرد، انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم تیری اور تیرے بیٹے کی دوبارہ ملاقات کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کو رکھا گیا صندوق میں، دریائے نیل کے حوالے ہو گیا، تو ماں کو پھر بھی چین نہ آیا، بیٹی کو کہا مریم تو ذرا کنارے کنارے چل، صندوق جاتا کہاں پہ؟ دریائے نیل میں چلتے چلتے فرعون کا محل آیا، وہاں سے چھوٹا سا کھالا نکلتا تھا، یہ پکنک منانے کے لیے وہاں پہ آیا تھا۔ اب اس کے نوکروں نے جب وہ صندوق دیکھا، پکڑ کے لے کے آئے، جب اس کا تخت کھولا، اوپر والا دروازہ اس کا اتارا، اور چاند سے زیادہ خوبصورت بچہ جو تھا اس کے اندر موجود تھا۔ فرعون نے یکدم کہا کہ یہ وہی ہے۔ حضرت آسیہ نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بندہ بان ہماری اولاد کوئی نہیں، ہم بیٹا بنا لیں گے، ہماری اولاد کوئی نہیں، ہم اس کو بیٹا بنا کے پالیں گے، بندہ بان۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کے لیے خالص سونے کا پنگوڑا بنوایا، سونے کا پنگوڑا بنوایا، اور خالص ہیروں کی اوپر سجاوٹ کروائی، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے اور خود آپ ان کو جھولے دیتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہاں پہ پہنچے، بڑی بڑی دائیاں آئیں، دودھ 40 دن کے تھے، 2 سال تک تو دودھ پینا تھا، بڑی بڑی دائیاں آئیں، لیکن آپ نے کسی کو پسند نہ فرمایا۔ اچھا، جب دائیوں کا وہاں پہ ہجوم ہوا تو حضرت مریم بھی پہنچ گئیں، اور انہوں نے کہا ایک دائی کو میں بھی جانتی ہوں جو بڑی پاک دامن ہے، پارسا ہے، مجھے امید ہے کہ تیرا بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا فرعون نے جلدی کر بھاگ، شاہی سواری چاہیے تو میں دیتا ہوں، جلدی کر۔ ان کو خوشی اتنی تھی، جہاز سے بھی زیادہ سپیڈ بہن کی ہو گئی، اور بھاگتی باہر آئی، فرمایا اماں اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا، تیاری کر تجھے بلایا گیا ہے۔ لو جی، حضرت آیز جناب موسیٰ کی ماں یہ وہاں، اور آپ کی بہن حضرت مریم، دونوں ماں اور بیٹی چلے اور فرعون کے محل میں آئے۔ جو ہی آئے حضرت موسیٰ نے دیکھا آپ کی طرف، جب گود میں لیا مسکرایا، فرم بتا اللہ نے کیسا سچا وعدہ کر اپنے چھاتی سے لگایا، دودھ پلایا، اور روزانہ 1 سونے کی اشرفی اللہ وہ مقرر ہو گئی بطور خرچہ، روزانہ 1 کی، اور 2 سال پورے ہو گئے، اور 2 سالوں کے بعد کئی خچر سونے اور چاندی کے لدے، کئی نفیس ترین قسم کے تحفے فرعون نے تیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کی ماں کو دیے، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب حضرت موسیٰ یہیں پہ ہیں۔ بھئی یہ بات یاد رکھیں کہ 22 سال، کتنے؟ 22 سال حضرت موسیٰ نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی، 22 سال۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام 3 سال کے ہوئے، فرعون نے گود میں لٹایا ہوا تھا۔ فرعون کی داڑھی آتی ہے کہ 3.5 فٹ لمبی تھی، اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی، اور داڑھی کے اندر وہ اس طرح کر کے جیسے بیبیاں بناتی ہیں چونٹیاں، تو اس طرح بنا کے اس نے سونے کے ساتھ سجائی ہوئی ہوتی، رب جو اپنے آپ کو کہلواتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح اس نے لٹایا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کے اس کی ایسے کر کے ہلائی، تو وہ ہل گیا، اور اس نے پھر آسیہ کو کہا جا کے آسیہ میں تجھے کہتا ہوں یہ وہی ہے۔ اس نے کہا چھوٹا سا بچہ ہے، تو کس شک میں پڑا؟ اس نے کہا میں چیک کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے چیک کرے گا؟ اس نے ایک طرف ہیروں کو رکھا، دوسری طرف اس نے آگ جلائی، 3 سال کے جناب موسیٰ تھے، اس نے چھوڑا۔ اس نے کہا اگر تو یہ چلا گیا آگ کی طرف پھر تو میں بے وقوف ہوں، اتفاق ہے، اگر یہ ہیروں کی طرف چلا گیا تو پھر میرا شک پکا نکلے گا کہ یہ وہی ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ نبی یہ نا چونکہ اللہ کے نبی ہیں، وہاں سے کامل ہو کے آتے ہیں، عقلیں وہاں سے لے کے آتے ہیں، اور وہاں سے ہو کے یہ نہیں کہ یہاں پہ ان کو عقل ملتی ہے۔ تو نبی عقل والے ہوتے ہیں، اگر دنیا میں آ کے عقل ملے تو پھر نبی کا کیا فائدہ؟ تو اللہ فرماتا ان اللہ اصطفیٰ، ہم ان کو چن لیتے ہیں، چن کے نبی بناتے ہیں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے سامنے دونوں آپشن تھے، تو جناب موسیٰ نے اپنا ہاتھ آگ کی طرف کیا اور آگ کے اندر سے کولا اٹھایا، اپنے منہ میں ڈال لیا، تو وہ زبان جل گئی، اور اس زبان جلنے کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، تھتھل کے بولتے تھے تھوڑا سا۔ تو پھر حضرت یاسر نے کہا اور تیرا بیڑا غرق، میں نے کہا تھا بچے کی زبان جل گئی ہے کہ یہ وہ نہیں ہے، لیکن پھر اس کا شک تھوڑا دور ہوا۔ 22 سال جب وہاں پہ رہے تو پھر آپ باہر ایک دن گئے تو دیکھا کہ فرعون کا سپاہی اور اسرائیلی جو مسلمان تھا آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اسرائیلی جو اللہ کو ماننے والا تھا، اس نے کہا جی بات یہ ہے، یہ مجھے کہتا ہے یہ میری لکڑیاں ہیں، سر پہ رکھ اور میرے گھر میں چھوڑ کے آ، اس کو پوچھو میں اس کا نوکر ہوں، یا تو مجھے معاوضہ دے۔ معاوضہ یہ ظالم نہیں دیتے اور ہمیں نوکروں کی طرح یہ استعمال کرتے، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یا معاوضہ دے یا تو خود اٹھا، اور وہ آپ سے اونچ نیچ ہونے لگا تو اتفاقاً اس کو آپ کا مکہ لگا، وہ موقع پہ مر گیا، موقع پہ مر گیا۔ پھر جو تھی فرعون نے کہا یہ وہی ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سازشیں شروع کر دیں کہ یہ وہی ہیں، نجومیوں نے کہہ دیا۔ اور پھر فرعون کی جماعت میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا حزقیل، اس نے پھر آپ کو آ کے بتایا تھا سرکار اب وہ پردے اٹھ رہے ہیں، ایسا کرے راتوں رات آپ یہاں سے چلے جائیں۔ پھر آپ نے مصر کو چھوڑا، مصر کو چھوڑ کے چلے گئے شہر مدین میں، ہاں جی شہر مدین میں چلے گئے، اور شہر مدین میں اس وقت جو نبی تھے وہ تھے شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام تھا صفورہ، اور پھر آپ وہاں پہ جا کے رہے، تو جب وہاں پہ آپ جا کے رہے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح پھر آپ سے فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، آپ کی بیوی کا نام تھا صفورہ۔ حضرت شعیب بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، یعنی ایک نبی سسر بنا دوسرا نبی داماد بنا، ایک نبی سورا بنا اور دوسرا نبی جوائی بنا، ہاں جی۔ تو یہاں تک جی سبق ہمارا آ گیا، تو کل کا جو سبق ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ملتا ہے، تو انشاءاللہ کل بھی سبق ایسے دلچسپ ہوگا۔ پھر فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا، اور وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے فرعون اور اس کی آل سے تمہیں آزاد کروایا، نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں دکھ دیتے تھے بڑا برا عذاب، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم، تمہاری بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اس میں بلاؤن، بڑی آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے۔ لو جی کل کا جو سبق ہوگا آیت نمبر 40 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس کے اندر آپ یہ سنیں گے کہ پھر اللہ نے ان کو نجات کیسے دی، فرعون کو کیسے ڈبویا، فرعون کو کیسے ڈبویا، اور حضرت موسیٰ اور آپ کے ماننے والوں کو اللہ نے کس طرح بچایا، یہ کل کے سبق کے اندر یہ آئے گی۔ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سبق اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ